ویلکم ٹو ترکش سیزنز ریویوز۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کے لیے لائے ہیں مشہور و معروف ترکش سیریز کرلوش عثمان سیزن 2 قسط 13 کا مکمل ریویو۔ ناظرین، دلچسپ و سسپنس سے بھرپور کہانی کے تاریخی حقائق اور مکمل ریویو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ رومیو کا سپہ سالار نکولا غصے میں اپنے قلعے میں داخل ہوتا ہے کہ میرا دوست فلاتیوس ٹھیک کہتا تھا، کسی عورت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، عورت وہ بھی ترک قبائل کی۔ نکولا شدید غصے میں پھنکارتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے مزید اسلحہ اور فوجی چاہیے۔ اس کا غصہ اپنی جگہ پہ بالکل درست تھا۔ اس نے ترک قبائل میں غدار پیدا کر کے عثمان بے کے خلاف جال بنا، لیکن اس چکر میں اس کا دوست فلاتیوس سوگت میں بیٹھے کائی سردار ارطغرل کے بیٹے عثمان بے نے قید کر لیا۔ اچھا، اب ہم یہاں اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ 3 براعظموں پہ حکومت کرنے والی ترک مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد عثمان بے نے ہی رکھی۔ سرداری، بہادری اور حق پرستی اسے دادا سلمان شاہ اور والد ارطغرل سے ورثے میں ملی تھی۔ یہ رومی کبھی عیسائی دہشت گرد تنظیم ٹیمپلر کے ذریعے یا کبھی ترک قبائل میں اندرونی غداروں کے ذریعے انتشار پیدا کر کے بہادر ترکوں کی زندگی اجیرن کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ عثمان بے کے والد غازی ارطغرل بھی اس طرح کی سازشوں کو بے نقاب کر کے سازشوں اور ان کے سرپرستوں کو شکست دیتے آئے تھے، جیسا آج نکولا کو شکست ہوئی اور نکولا غصے سے پھنکا رہا ہے۔ وہ اپنے دوست فلاتیوس کی ہر حال میں رہائی چاہتا ہے، ساتھ ہی عثمان بے پر اب نئی حکمت عملی سے حملہ کر کے اسے میدان میں شکست دینا چاہتا ہے، تاکہ اپنی ذلت کے بدلے کے ساتھ ساتھ اپنی دھاک بھی بٹھا سکے۔ 2 بدو لڑائی میں ترکوں کو شکست دینے کے لیے شہنشاہ روم سے فوج مانگنا چاہتا ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ٹیمپلرز کو رومی شہنشاہیت سے ایک ہاتھ سے زیادہ سپورٹ نہیں دے سکتی۔ آپ کی دلچسپی کے لیے یہاں پہ کچھ سیاسی و سماجی حقائق بتلانا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ ٹیمپلرز نامی عیسائی دہشت گرد تنظیم، جنہیں آج کے زمانے میں مسلم داعش تنظیم سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، داعش یا پاکستان میں TTP کو آپ مسلم ٹیمپلرز سمجھ سکتے ہیں، جس طرح ہاری ہوئی ریاستیں آج بھی ایسے نام نہاد جذباتی درندوں کے ذریعے اپنے خفیہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ یہ سلسلہ نیا نہیں، رومی شہنشاہت کے دور سے یا اس سے بھی پہلے سے چلا آ رہا ہے، اب بھی جاری و ساری ہے اور ہر ناکام ریاست اسے استعمال کرتی ہے۔ ایک طرف عثمان اب تک جنگجو نوجوان ہے، اپنے والد ارطغرل کی قبر پر حاضری دیتا ہے، مسلمانوں کی روایت کے عین مطابق فاتحہ پڑھتا ہے اور پانی ڈالتا ہے، ساتھ ہی اپنے عزم کا اظہار کرتا ہے کہ قبیلے کے سرداری حاصل کر کے وہ اپنے والد کی فتح کی گئی زمینوں کی نہ صرف حفاظت کرے گا بلکہ انصاف پہ مبنی ترک روایات کے مطابق، جو کہ دراصل اسلامی روایات ہیں، کے مطابق ایک باقاعدہ سلطنت کی بنیاد بھی رکھے گا۔ یہاں ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ترک قبائل، جو کہ خانہ بدوش تھے اور نہایت بہادر بھی تھے، یہ مسلم تاریخ کی عظیم الشان سلجوق سلطنت کی عملداری میں کام کرتے تھے۔ سلجوق سلطنت میں سردار اعلیٰ کا عہدہ ایک با اثر ترین عہدہ تھا۔ آج کے زمانے میں وزیر اعلیٰ سمجھ لیں، آج کے وزیر اعلیٰ یا مکھیہ منتری کے پاس ابھی دفاع کے اختیارات نہیں ہوتے، لیکن سردار اعلیٰ کا عہدہ اتنا ایک طاقتور تھا کہ اس کے پاس خارجہ امور اور دفاعی اختیارات بھی تھے۔ ارطغرل کو سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی کے بعد نے سوگت کے علاقے کا سردار اعلیٰ بنایا تھا۔ کے زمانے تک منگولوں کے حملوں سے وہ سلجوق سلطنت برباد ہو چکی تھی، لیکن سوگت کا دفاع چونکہ کائیوں جیسے مضبوط ہاتھوں میں تھا تو یہاں کائیوں نے سلطنت کا پرچم تھاما ہوا تھا۔ عثمان بے ابھی اپنے والد کی قبر پر موجود ہوتا ہے کہ 2 اجنبی اسے آ کر ملتے ہیں، ایک خود کو حلب کا تاجر عبداللہ بتاتا ہے اور دوسرا اپنا نام سلمان بتاتا ہے اور خود کو عبداللہ کا منہ بولا بیٹا۔ وہ ارطغرل کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں، عثمان بے کو بتاتے ہیں کہ ان کے والد ارطغرل نے ٹیک فور کے فوجیوں سے ان کی جان بخشی کرائی اور ان کے تجارتی مال کی حفاظت کی، اس کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ سلمان، جو کہ پہلے غلام تھا، اس کے بقول ارطغرل نے آزاد کرا کے اسے عبداللہ کے حوالے کیا تھا اور عثمان بے اور باقی 2 بھائیوں مطلب گندوز اور سوچی کا منہ بولا بھائی بنایا تھا۔ اس پہ عثمان بے خوشی کا اظہار کرتا ہے، انہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا ناظرین، آپ نے یہاں نوٹ کیا کہ یہ کائی قبیلہ لوگ جتنے بہادر اور مخلص تھے، اتنے سادہ لوح بھی تھے۔ کوئی بھی ان کے پاس آ کر صرف زبانی کلامی خیر خواہی کا دعویٰ کرتا تو یہ دل و جان سے اسے چاہنے لگتے تھے، نہ صرف چاہنے لگتے بلکہ ان کو اپنے گھروں تک لے آتے۔ بہت ہی بار اسی عادت کی وجہ سے انہوں نے دھوکہ بھی کھایا، لیکن ہم اس سیریز میں شاہ سلمان سے لے کر ارطغرل اور اب عثمان بے تک تینوں کے زمانے دیکھ چکے ہیں۔ یہ اپنی روایتی سادہ لوحی سے مجبور تھے۔ اب ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے کہ یہ نئے مہمان اور منہ بولے بھائی ان کے خیر خواہ ہیں یا پھر کوئی دھوکہ۔ ادھر
کائی قبیلے میں سردار کے انتخاب کا وقت ہے۔ ارطغرل کا بیٹا اور عثمان بے کا بھائی سوچی اپنے خیمے میں اپنی بیوی مطلب پتنی کے ساتھ موجود ہے۔ سوچی جو کہ بچپن میں علم و ادب سے شغف رکھنے والا شریف و نفس بچہ تھا، لیکن اپنی سازشی بیوی کی وجہ سے اب کار سیاست میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ عثمان بے کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے خود کو سرداری کا حقدار سمجھنے لگا تھا۔ اس کی بیوی انتہائی لالچی خاتون تھی جو کہ قبیلے کی باقیہ معزز خواتین پر دھونس جمانا چاہتی تھی، جس کے لیے اس کے پتی کا سردار بننا ضروری تھا۔ قبیلے میں عثمان بے کے قریبی ساتھی، اس کے ہم نوالا و ہم پیالہ جاں باز، اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی الیکشن کمپین چلاتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور معلوماتی بات یہ ہے کہ عثمانی ترکوں میں آمریت یا شہنشاہت کا عنصر نہیں تھا۔ یہ جمہوری روایات کے امین لوگ تھے۔ یہ سردار کے چناؤ کے لیے باقاعدہ ووٹوں کا طریقہ کار فالو کرتے تھے۔ ہاں، ان کے لیے آج کی ٹپیکل جمہوریت کی طرح 1% 1 ووٹ نہیں تھا۔ یہ اہل حل و عقد کا ووٹ تھا، مطلب ان کی سپریم کونسل میں، جو کہ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے بہادر لوگوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی، جسے جرگہ کا نام دیا جاتا تھا، وہاں پہ باقاعدہ ووٹنگ کے ذریعے یہ اپنے سردار کا چناؤ کرتے تھے۔ ادھر تیسری طرف دھندار صاحب اپنے خیمے میں اپنی بیوی کے ساتھ سردار بننے کی تیاری کر رہے تھے۔ سلطوق دھندار صاحب کا سب سے وفادار ملازم اجازت لے کر اندر آتا ہے اور بتلاتا ہے کہ اس نے انتخابی رشوت کے طور پر جرگہ کے سرداروں میں سونا بانٹ دیا ہے اور سب نے آپ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیندار صاحب عثمان بے کے چچا اور ارطغرل کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ بندہ ہے جسے ارطغرل ٹیمپلار تیوتش سے بچاتا ہے۔ ٹیمپلار تیوتش بعد میں ارطغرل کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے۔ دھندار ابھی بچا ہوتا ہے کہ اس پہ تیوتش کی اصلیت کھل جاتی ہے۔ تیوتش تاجر کے روپ میں کایوں کی ریکی کرنے آیا ہوتا ہے اور کایوں کی روایتی مہمان نوازی کا فائدہ اٹھا کر دھندار اور ارطغرل کے والد سلمان شاہ کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں ارطغرل کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور مارا جاتا ہے۔ اب یہاں کہانی ایک موڑ لیتی ہے کہ عثمان بے کے جاں باز گوتو گوئنچے اور تیسرے بحران کو سلطوق آقا دھندار صاحب کی چال بھر بتاتا ہے۔ وہ اسے تسلی دیتے ہیں اور عثمان بے کو خبر کرتے ہیں۔ عثمان بے جو کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کا عادی ہے، یہاں بھی ہوش سے کام لیتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، ہمارے شک کے عین مطابق وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لیکن کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیے۔ وہ تاجر عبداللہ اور اس کا منہ بولا بیٹا سرائے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ادریس نامی ایک ادھیڑ عمر شخص ان کا استقبال کرتا ہے۔ تاجر عبداللہ اپنا تعارف کراتا ہے اور عثمان بے سے ملاقات بارے بھی بتاتا ہے۔ ادریس انہیں ان کے کمرے تک لے جاتا ہے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کر کے تینوں اندر آتے ہیں تو سلمان اپنی چھڑی سے تلوار نکال کر ادریس کی گردن پہ رکھ دیتا ہے۔ وہ لوگ آپس میں کچھ کوڈ ورڈز کا تبادلہ کرتے ہیں اور ادریس خود کو پوپ کا نمائندہ ڈیوڈ بتاتا ہے۔ اب یہاں یہ لوگ ارطغرل کے قریبی ساتھی بمسے سے راز اگلوانے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ بمسی صاحب کے پاس ارطغرل کی امانتیں ہیں جو کہ ٹیکفور نیکولا اور باپ کے جاویز پیٹریوس اور ڈیوڈ مطلب ادریس اور سلمان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بمسی وہ راز اور امانتیں نو منتخب سردار عثمان بے کے حوالے کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے۔ وہ راز اور امانتیں کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیے۔ ادھر قبیلے میں دھندار صاحب ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف سوچی کو اس کے بھائی عثمان بے کے خلاف کھڑا کر کے ووٹ تقسیم کر رہے ہیں اور دوسری طرف بھائیوں کو لڑوا کر جرگہ کے سرداروں کو خرید کر خود سردار بننے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ ادھر بمسی صاحب جو ارطغرل کے جگری یار تھے، اب بزرگ اور باثر سردار ہیں، چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں۔ جرگے کی ووٹنگ سے پہلے اپنا سرداری خطبہ دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ کئی کے سابق آرمی چیف عبد الرحمن غازی بھی موجود ہوتے ہیں اور ارطغرل کے قریبی ساتھی ترگت یہاں نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، یہاں ترگت کے بارے اپنے سامعین کو بتاتے چلیں گے کہ ترگت صاحب نے 125 سال کی عمر پائی، سلطنت عثمانیہ اب قائم ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور سردار اعلیٰ بھی رہے۔ یقیناً یہ معلومات آپ کے لیے نہیں ہوں گی۔ ایسی دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیے۔ اب ترکوں کی عظیم جمہوری روایت کے عین مطابق جرگہ منعقد ہوتا ہے۔ دھندار صاحب، جنہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق منتخب ہو کر سوچی کو سرداری سونپ دینا تھی، اپنے تعارفی خطبہ میں اپنے آپ کو سردار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ دھندار صاحب اس وقت سوغوت کے انچارج ہیں اور ان کی انچارجشپ کے دوران 2 بار سوغوت پہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ ترکوں کی روایتی سادہ لوہی کی وجہ سے یہاں جرگہ میں بھی رومن پوپ کا جاسوس ڈیوڈ ادریس کے نام سے موجود ہے اور دھندار صاحب کے حق میں ووٹ کرتا
جاتا ہے۔ اس طرح سوچی دھندار صاحب کا سارا کھیل سمجھ جاتا ہے اور اپنے خطبہ میں ووٹ عثمان بے کو دے دیتا ہے۔ گندوز ارطغرل کا سب سے بڑا بیٹا پہلے ہی عثمان بے کے حق میں دستبردار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ایک سوچی کے ووٹ سے عثمان بے کو صدارت تو مل جاتی ہے، لیکن اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جو ووٹ دھندار صاحب کو پڑے ہیں وہ رشوت کی وجہ سے تھے، اس لیے وہ جمہوری روایت کے عین مطابق دوبارہ ووٹ کرانے کی درخواست کرتا ہے تاکہ سادہ اکثریت سے جیت کر اپنے ارادے اور والد کی وصیت کے مطابق سلطنت کی بنیاد رکھ سکے۔ واضح رہے عثمان بے اس سلطنت کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے جس نے آگے چل کر دنیا پر حکومت کرنی ہے اور 600 سال تک قائم رہنی ہے۔ سردار عثمان بے سادہ اکثریت سے منتخب ہو کر سب سے پہلے احتساب کا عمل شروع کرتا ہے۔ اپنے چچا کی بد انتظامی کو دیکھتے ہوئے انہیں سوگوت کے نازے میں اعلیٰ سے سبکدوش کرتا ہے اور اپنے بھائی سوچی کو آرمی چیف کے عہدے سے سبکدوش کرتا ہے۔ دونوں سردار کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ ادھر ہائمہ خالہ کی جگہ سلجان خاتون لے چکی ہیں۔ ماضی کی شرپسند سلجان کی جگہ غزل خاتون دھندار کی بیوی نے لی ہوئی ہے۔ سوچی کی بیوی بھی کسی سے کم نہیں۔ شرپسند خواتین ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے اپنے شوہروں کی جیت کا اعلان سننے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں۔ ان کے ارمانوں پر اوس تب پڑتی ہے جب خیمے سے باہر عثمان بے کی جیت کا اعلان ہوتا ہے اور عثمان بے کے ساتھی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ سلجان خاتون بھی شکر ادا کرتی ہے۔ اچھا، یہاں گونچا اور بالا کی خوبصورتی دیکھ کر حلیمہ سلطان یاد آ گئیں۔ ناظرین، آپ بھی حلیمہ سلطان کو یاد کیجئے اور مزید دلچسپ باتیں جاننے کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد عبدالرحمن غازی اور بامسی اپنے خیمے میں آتے ہیں۔ عبدالرحمن بامسی کو ارطغرل صاحب کا ایک خط دیتے ہیں اور وہ خط جو ارطغرل نے عبدالرحمن غازی کو بطور امانت دیا تھا۔ اس خط میں عثمان بے کے سردار بننے کی خواہش کا اظہار تو ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ تھی کہ ارطغرل وصیت کر کے اسے اپنا جان نشین مقرر کر کے نہیں گئے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اگلے ہفتے ہم حاضر ہوں گے مزید دلچسپ معلومات اور نئی قسط کے ساتھ۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، کیا اچھا لگا؟ کیا مزید اچھا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور ہاں، مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔